This is a sport for a government. That's right. This I is a agree. national issue. وہ کیش کر سکتے ہیں اس کو. ہاں. بھائی ہماری ایک صوبائی حکومت تو سڑکوں پہ نکل آئی صوبائی ہے. حکومت کیا لوگ آ ہیں گئے. کہ ساری پارٹیوں کو یہ جوائن کر لینا چاہیے اور یہ ڈرون حملے رک جائیں گے. میں 3 دن سے یہ کہہ رہا ہوں. آپ پر امید ہیں کہ ڈرون حملے رک سکتے ہیں؟ میں جب سے کہہ رہا ہوں لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. میرا مذاق اڑانا بند کر دیں. امریکن کے حالات اس قسم کے معاملات جو بڑھ رہے ہیں اس خطے میں، بے شک وہ ایران سے دوستی کرنے جا رہا ہے. امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے افغانستان سے نہیں جانا. لوئی جرگے کا فیصلہ قوم کے سامنے ہونے چاہیے. 2024 تک یہ ڈرون رہنے ہیں یہاں. 2024 تک 2024 تک یہ ڈرون یہاں رہنے ہیں. امریکن فوجیں یہاں رہنی ہیں. بے شک ان کی تعداد تھوڑی ہو. جب ایک بھی فوجی امریکہ کا موجود ہو، امریکن انٹرسٹ الائیو رہتا ہے. صحیح ہے. اگر وہ 15 سے 25 ہزار، 12 سے 25 ہزار، اگر 15 ہزار بھی ہوں تو فوجی ایک پورا ڈیو جو ہے اس کے ساتھ ملا کے وہ 25 ہی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو عقل سے کام لے موجودہ حکومت. کیا کریں؟ وفاقی سطح پہ سپلائیز بند کریں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں سپلائی تو بند ہی ہو جائے گی. ہو جائے گی. آج انہوں نے خود کہہ دیا کہ بند کر دیا. ٹھیک ہے جی. ڈرون کو بند کرانے کا طریقہ کار سوچیں. جب تک ڈرون بند نہیں ہوں گے، مذاکرات نہیں ہوں گے، مذاکرات نہیں ہوں گے، امن نہیں آئے گا. امن نہیں آئے گا تو نواز شریف کی حکومت فیل ہونے جا رہی ہے. آپ کے خیال میں حکومت کیا کرے ڈرون رکوانے کے لیے؟ پولیٹیکلی جتنے گروپ ہیں وہاں اپنے انوائے بھیجے. ان کے پاس وزیر خارجہ ہی نہیں ہے. وہ ہے ایسے ہی تھکا ہوا میری طرح. اگر کوئی ہے ایک جنگ، دیکھیں نا، انرجیٹک بندے ہونے چاہیے. 10-10 20-20 15 ملکوں میں میسج لے کے نواز شریف کا چلے جائیں. لابنگ کریں. لابنگ نہ بھی کریں، انوائے کے طور پہ. یار ہم مر رہے ہیں، ملیں گورنمنٹوں سے جا کے. اور اگر وہ یہ یو این میں بھی جا سکتے ہیں. یو این کا خود باقی مون کیا نام ہے اس کا، وہ یہاں کہہ کے گیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہے. سارے امریکن کانگریس مین اس کو کہہ رہے ہیں غلط ہو رہا ہے. روس، چین، پیوٹن نے، چین نے، سب یہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے. ایمنسٹی بھی کہہ رہی ہے کہ جنگی جرائم ہے. لیکن شیخ صاحب وہی ایمنسٹی، وہی بان کی مون، وہی روس، وہی امریکہ یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہی علاقوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ تو جو کرتے ہیں کریں، ہمیں سے کوئی فکر نہیں، لیکن انٹرنیشنل پیس بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، بارڈر پھلانگ کے ہماری فورسز کو بھی مارتے ہیں. آپ ان کو روک نہیں سکتے. آپ اس کا دوسرا حصہ بتائیں نا. اب یہ بہت ٹاپک پرانا ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا آپ کے یہاں وانٹڈ لوگ بیٹھے ہیں. نہیں، وہ یہ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ یہ نہیں کہتے جو کہ اپنے لوگوں کو جا کے کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ قابل قبول ہے آپ کے لیے. کسی وزیر اعظم نے منہ بھر کے یہ نہیں کہا کہ ڈرون نہیں چاہیے. کسی وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے خلاف ریئیکٹ کریں گے. کسی وزیر اعظم یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے قومی سلامتی میں یہ مداخلت ہے. ہر آدمی نے سوورینٹی کی وائلیشن تو قرار دیتے رہتے ہیں نواز شریف صاحب بھی اور سب. یہاں سے نہیں، جس دن یہاں سے کریں گے اس دن فرق پڑ جائے گا. اس کے علاوہ اور کوئی ریئیکٹ کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ڈرون گرانا کوئی پریکٹیکل بات ہے آپ کے خیال میں؟ خان صاحب کے خیال میں تو ہے، وہ کہتے ہیں ہم ہوتے تو گرا بھی چکے. دیکھیں خان صاحب کی اپنی سوچ ہے، اپنی پارٹی ہے، وہ اپنا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس انتہا تک نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. ایران کی صورتحال اس وقت مختلف تھی. ہم دیکھیں نا ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے ہے کیا. آئی ایم ایف کی گندی منصوبہ بندی کی سارے، ہمارے تو 19 کروڑ لوگوں پر ڈرون گر رہے ہیں. صحیح ہے. ہم تو کے پی کے لوگوں کو نقل مکانی سے بچانے کے لیے اس ملک کی سیاست میں اتنا بڑا ریوولٹ ہوگا کہ دیکھیں پشاور سارا جو ہے راول پنڈی اسلام آباد میں آ گیا، حیات آباد آدھا اسلام آباد میں آ گیا، بارکو، شکریال، راول پنڈی. پراپرٹی مہنگی ہو گئی. پراپرٹی نہیں، یہ گزارا کر لیتے ہیں، یہ ملنسار لوگ ہیں. میرا مطلب ہے یہ پراپرٹیاں مہنگی ہوئی ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن مسئلہ پراپرٹی کا نہیں، لوگوں کی جانوں کا ہے. اور کے پی کے ساتھ اگر یہ رویہ رکھا گیا تو اس بات کا کوئی کیا میں آپ سے عرض کروں، کوئی جواز نہیں رہے گا. کل اگر کوئی بارکو میں آ کے حملہ ہو گیا، کوئی شکریال میں ہو گیا، ڈرون آ لاہور کے مضافات میں آ گیا، ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے کبھی. اگر ہنگو میں ہو سکتا ہے تو ڈرون کا کیا، پائلٹ بیٹھے ہوئے آگے، اس کو تو جو فیڈ کریں گے بھائی جی، گولی کے آگے تو نشانہ ہے. اگر اٹلانٹا سے اس کو فیڈ کر دیا گیا ہے کہ تم نے لاہور کے گرد و نواح میں جانا ہے، اگر اسے کہہ دیا گیا کہ تم نے باراکو میں جانا ہے، تم نے شکریال میں جانا ہے، تو اس نے جانا ہے، جو اس کو فیڈ ہے اس پہ اس نے کام کرنا ہے. صحیح ہے. آپ کہنے ڈرون بند نہیں ہوں گے تو مذاکرات نہیں ہوں گے، مذاکرات نہیں ہوں گے تو امن نہیں ہوگا.
ایک لمحے کو اگر سوچ لیجئے کہ ڈرون کی بندش کے نتیجے میں یا کسی بھی اور وجہ سے مذاکرات ہو جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں مذاکرات کے نتیجے میں امن آ جائے گا؟ دیکھیں اگر اب امن نہیں آئے گا نا تو آرمی وہاں ایکشن بھی لے گی. اور آرمی نے دوسرے انداز کی حکمت عملی بھی ذہن میں بنا لی. آرمی تو پیدائشی اس کی حکمت عملی یہی ہوتی ہے. آرمی تو جب حملہ کرنے جاتی ہے تو ایک دوسرا راستہ رکھتی ہے. آرمی کی تو ایکسرسائز کا، میں شیخ رشید نے یہ گلاس اٹھانا اس نے جہاں سے اٹھا لینا ہے. آرمی نے آنا اس نے ادھر سے گھوم کے بھی آنا ہے. اس کی بک کی ٹریننگ یہ ہے کہ اس نے سیدھا ہاتھ نہیں ڈالنا، اس نے پرے سے بھی ہو کے آنا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ نہیں ہو سکتا کہ آرمی کے پاس دونوں اسٹریٹجیاں نہ نہیں، اس وقت آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اپنے اندازے کی، چونکہ آپ نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ میں تو ولی ہو گیا ہوں، کافی لوگ بھی یہ کہتے ہیں ویسے، تو آپ کو یہ اندازہ ہے کہ یہ معاملہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوگا یا کسی اور آپشن کے ذریعے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی دونوں طرف تھک چکے ہیں لوگ. وہ بھی تھک چکے ہیں سر، ظاہر ہے جی، خودکش لوگ والے مر بھی. رہے ہیں. دیکھیں نا اتنی برف پڑے گی، پھر وہ نقل مکانی کریں گے. آرام سے ٹھہریں شمالی وزیرستان میں. ابھی یہ باجوڑ اس طرف آ جائیں گے سارے لوگ. سو آرام سے رہیں وہاں، بہتر طریقے سے رہیں. اور فوج کے لیے بھی دیکھیں نا، کل جو منموہن سنگھ نے بیان دیا ہے، جو انڈین آرمی چیف نے بیان دیا ہے، وہ مذاق نہیں ہے کہ انڈیا کی نفرت پہ الیکشن ہو رہے ہیں پاکستان کی. بالکل. انڈیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ پاکستان مخالف ثابت کر دیں. اور وہ کہتا ہے منموہن سنگھ کہ میرے جیتے یہ نہیں، تمہارے جیتے جی تو نہیں ہوگا، لیکن بھول جائیں یہ ساری قوم ایک ہو جائے گی. کیا طالبان، کیا پاکستانی، کیا دوسرے لوگ، وہ بھی خیر پاکستانی ہیں، ہم سے ناراض ہیں، لیکن ساری قوم ایک ہو کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گی اگر انہوں نے ایسی کوئی غلطی کی. ہم امن چاہتے ہیں، تعلقات چاہتے ہیں، دنیا میں جینا چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ سوچ رکھ رہا ہے جو اس کے انڈین آرمی چیف کی ہے اور جو منموہن سنگھ نے، بڑا دھیمے بندے نے بھی، دیکھیں نا اس نے اوباما کے ذہن پہ بھی جو اثرات چھوڑے ملاقات میں، اس کی ہمیں ہمارے پرائم منسٹر کو قیمت ادا کرنی پڑی. دا ریزن از کہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. یار کیا تم لوگ ہو، کیا بیچتے ہو تم؟ ٹھیک ہے، تو دونوں اطراف کے لوگ تھک چکے ہیں، لیکن جس طرح آرمی از ٹرینڈ ٹو فائٹ، اور یا پھر دوسری حکمت عملی، اسی طریقے سے جو دوسری طرف کے لوگ ہیں، کیا ان کا بھی مزاج اب جنگجوانہ ہی نہیں ہو گیا؟ آرمی کی ٹریننگ ہے دشمن سے لڑنے کے لیے. جذبات بڑے مختلف ہوتے ہیں جب اپنوں سے لڑا جا رہا ہو. اٹس ٹوٹلی چینج. اگر اس طرف لڑیں گے تو جذبہ اور ہوگا، اگر اس طرف لڑیں گے تو سوچ کا پیمانہ. اور اس طرف لڑنا زیادہ مشکل ہے، اس طرف آف کورس اپنے لوگوں سے تو لڑنا بہت ہی مشکل ہے. ٹھیک ہے. اب سر آگے اگر جائیں، ہم ذرا اور موضوعات پہ بھی آنا ہے، چونکہ وہ ایک تو دھاندلی والے موضوع پہ عارف الوی صاحب نے کہا کہ یہ جو چیئرمین ناظرہ والا معاملہ ہے یہ الیکشن پر ڈرون حملہ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، مہنگائی پر بھی بات کریں گے، لیکن ذرا اس موضوع پہ پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اگر اتنا ٹکا کے امریکہ کے خلاف سٹینڈ لے لیا ہے تو آپ کے خیال میں پھر یہ امریکی امداد کو بھی ان کو منع کر دینا چاہیے؟ کافی لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کافی صفائی دے دیتے ہیں. آپ 5-7 منٹ تحریک انصاف کی صفائی کے عوامی مسلم لیگ کے ذمہ ڈال دیں، باقی ان کے ہر پروگرام میں لوگ ہوتے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الوی صاحب نے کہا لیٹ سے ان اے وے، میں سمجھتا ہوں آج چودھری نثار نے ساری بات ختم کر دی ہے. اور میں چودھری نثار کو بہت پہلے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ چودھری نثار دس ٹائم مجھے فٹ نہیں نظر آتا. اس عوامی مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے چودھری نثار کا مستقبل جوڈو کراٹے اور بینکاک کے شعلے نظر آ رہے ہیں پی ایم ایل این میں. وہ 2-3 مہینے رہے، مجھے وہاں دکھائی نہیں دے رہے. گورنمنٹ رہے یا نہ رہے اس کا مجھے نہیں پتا، 2 سال رہے، یہ گرمیاں دیکھے نہ دیکھے، لیکن حکومت رہی بھی تو آپ کو چودھری نثار صاحب اس موقع پر نظر نہیں آتا. آج چودھری نثار نے صاف کہہ دیا جی کہ 60-70 ہزار ووٹ تو ہر جگہ غیر بوگس تصدیق شدہ نکلیں گے، بوگس ہو گئے نا جی. دیکھیں نا آپ سادہ زبان میں بات کریں، یہ انگلش میڈیم اور اردو میڈیم کا یہی مسئلہ ہے. ہم THRO تھرو اور ہم پڑھتے رہے ہیں THRO UGH. سو ہمارا تھرو اور آپ کے کا فرق ہے. سو ہمارا تھرو یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب نے آج کہہ دیا کہ ہر حلقے میں 60-70 ہزار ووٹ، جس جگہ بھی انگوٹھے چیک کریں گے. اور میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کراچی میں انگوٹھے چلیں گے، جب پنجاب میں انگوٹھوں کی باری آئی انگوٹھے کاٹ دیے جائیں گے. چیئرمین نادرا کی معطلی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. لیکن چودھری صاحب نے آج جو تجویز پیش کی وہ کیسی لگی آپ کو؟ انہوں نے کہا سب کے کرائیں، چلیں 272 کے کرا لیں، تو اس نے ساتھ ہی رزلٹ بیفور ٹائم بتا دیا کہ سارے حلقے بوگس ہیں. صحیح ہے. دیکھیں نا اس نے صاف یہ بات کہہ دی کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اوپر 90 آیت ہیں، اس سارے حلقوں میں 60-70 ہزار ووٹ جو ہیں
وہ غیر تصدیق شدہ ہیں، تو پھر جدھر گئی بیڑیاں ادھر گئے ملا، سارا لیکن الیکشن غرق ہو گیا. ساتھ ہی انہوں نے پھر یہ بھی کہا نا کہ اگر اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی بھی ہے تو بھائی ہمارا اس سے کیا لینا دینا، الیکشن کمشنر سے پوچھیں، اس وقت کی نگراں حکومتوں سے پوچھیں، ہماری تو نہ وفاق میں حکومت تھی نہ کچھ تھا، ہمارا کیا لینا دینا. دیکھیں گزارش یہ ہے، یہ سب ملے ہوئے لوگ تھے، ان کا بھی وہ ایک الیکشن کمیشن انہوں نے اپنا بندہ دیا تھا، کیانی صاحب کیا نام تھے. دیکھیں نا، کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ نیب کے چیئرمین یہ لوگ مل کے جب اپوزیشن لیڈر اور یہ ایک ہوں یہ لوگ دیں؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ججز کی تعین یہ لوگ کریں؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کریں لوگ؟ تو کون کرے؟ یہ منتخب لوگ ہیں، آئین میں لکھا ہے کہ انہوں نے کرنا ہے. آئین میں نہیں لکھا، یہ بعد کی کاروائی ہے، یہ 17 18 یہ بعد میں جو تڑکا ترامیم جو لگایا ہیں، یہ بعد میں جو تڑکا لگایا آئین کو، یہ اس کی کاروائی ہے. آئین تو بڑا سیدھا سادہ ہے. دیکھیں آئین کے حالت میں دیکھیں، اب اس ملک میں الیکشن مشکوک ہو گئے ہیں فار ایور. کوئی آدمی اس ملک میں فیئر الیکشن ایکسپٹ نہیں کرے گا جب تک فوج کی زیر نگرانی نہیں ہوں گے. ایک آدمی لیس نیک، ایک کیپٹن، 2 سپاہی پولنگ اسٹیشن کے اندر کھڑے کر دیں، اندر کھڑے ہوں، اندر باہر نہیں، کراچی میں باہر کھڑے تھے، اندر ہو یہاں بھی باہر ہی ہے، گاڑیوں باہر ہی میں. کھڑے تھے ہر جگہ. ہاں اور یہاں گولی چل رہی تھی، ہم نے کہا صاحب، اس نے کہا صاحب ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم ٹرک میں رہیں گے، ٹرک کے ارد گرد اگر کوئی ماحول ہے تو ہمیں بتائیں. میں کو کوئی پاگل ہے، ووٹ ٹرک میں تو نہیں ڈلنے، ووٹ تو اندر ڈل رہے ہیں. جس دن پولنگ باکس پہ فوجی کھڑا ہو گیا اس دن الیکشن فیئر ہو جائے. یعنی آپ کے خیال میں ایک آئینی سیاہی ترمیم یہ ہو جانی مقناطیسی چاہیے ہو، یا غیر مقناطیسی ہو، جب وردی اس سے- کھڑی ہوگی پھر سب انسان بن جائیں گے. اس سے پتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، وردی والا کھڑا ہوگا الیکشن فیئر ہوں گے، ورنہ بے ایمانوں کا اجڑ ہے اس ملک میں. تو یہ ایک آئینی ترمیم ہو جانی چاہیے. یہ بھی ترمیم کا تو میں نہیں کہنا چاہتا، صبح اسی کو اور طرف لے لے، میں نے یہ ٹھیک بتا ہے، دیا اس ٹھیک ہے. طرح آپ نے فیئر ہو سکتا. بریک میں جانے سے پہلے ایک آخری سوال شیخ صاحب، اگر یہ الیکشن ریگ ہوا بھی ہے، یعنی اگین ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے، فرض کیجئے سارے حلقوں کی ریکاؤنٹنگ ہو جاتی ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ 20-30 سیٹیں اوپر نیچے ہو جائیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ الیکشن اتنا ریگ ہوا ہو کہ اگر فیئر الیکشن ہوتا تو عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے، نواز شریف صاحب کی 15-20 سیٹیں ہوتی. ایسا تو نہیں ہوتا، مجموعی رزلٹ تو یہی ہوتا نا، مجموعی میں رزلٹ. نہیں ماننے کے لیے تیار. آپ یہ بات کرنے کی تیار؟ اچھا، اب تو یہ ایشو ہی نہیں رہ گیا، الیکشن فیئر تھا نہ فیئر تھا. اب ایشو یہ ہے کہ جو قوم سے وعدے کیے تھے وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہو گئے. اب اصل مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں، اصل مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو کچھ ان سیاستدانوں نے قوم سے وعدہ کیا ان کی برے طریقے سے نفی ہوئی، نہ اکانومی میں ڈیلیور ہو سکا. دیکھیں نا ڈالر کا، اب میں ان کو منشی نہیں کہتا، اب ان کو وزیر ابھی خزانہ. کہا ہے تھوڑی دیر پہلے آپ نے. اچھا غلطی ہوگی، سوری. اچھا وہ ادھر جلسے میں کہہ دیا. جلسے میں کہہ رہے تھے نا ابھی. ہاں اگر یہ ڈالر 98، جو ڈالر 108 روپے کا خود باز کا چھک پڑتا ہے، مجھے ایک بندے نے کہا کہ اگر یہ اپنے پیسے باہر سے واپس لے آئے تو پھر ہو تو ہو سکتا جائے ہے. گا. ٹھیک ہے. اور بڑے شیخ نے مجھے کہا، چنیوٹی شیخ نے کراچی سے، کہ شیخ صاحب آپ نے کہا میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر 98 روپے میں ہوا. میں نے کہا اب بھی میں قائم ہوں، ان کی حوصلوں سے میں واقف ہوں. ہاں جی، ڈالر 98 کا ہو گیا تو شیخ رشید نہیں رہے گا دیکھو جی، سیاست میں تو ان کو جان رہا ہوں، میں. نشان ان کو شیر کا ملا ہے. میں روز ہر جلسے میں کہہ رہا ہوں بھائی شیر بنو. ٹھیک ہے، لیکن حرکت کی گیدڑوں والی ہیں، آپ کے شیروں والے ہیں. اندر سے پتہ ہے کہ قوم دھوکے میں ماری گئی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، قوم دھوکے میں ماری گئی ہے. کوئی عملی مظاہرہ بتائیں. یہ 300 لوگ کہتے ہیں، 100 دن کہتے ہیں، 200 دن کہتے ہیں. اب تو 200 دن بھی ہو گئے ہیں. کیا رزلٹ ہے؟ چلیں ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں. اور یہ قوم کی بات کی ہے تو قوم میں سے اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بداوی صاحب یہ آپ ترامیم اور پتہ نہیں کیا کیا مشکل باتیں کرتے رہتے ہیں. بھائی آٹے کا ریٹ دیکھیں، یہ ٹماٹر دیکھیں کتنے کا ہو گیا ہے، اس پہ بات کریں. اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے تو یہ بتائیں ہمیں.